اسلامک فوبیا اور دوسرا توہین ناموس رسالت جو ہے اس کو روکنا کیسے ہے، اس کے لیے کیا کوشش کرنی ہے۔ ایک کوشش ہم نے اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی اس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ ہم نے بات کی، اور الحمدللہ یہ مجھے فخر ہے بطور پاکستانی ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے، کہ پاکستان کی قرارداد تھی جو اقوام متحدہ کے لیے کہ اقوام متحدہ میں مستقل بنیادوں پر قانون سازی کی جائے، جس کا عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں 2 دن پہلے ذکر کیا ہے کہ آج فرانس ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، کل کوئی اور ہوگا، تو ہمیں آگے بڑھ کے ایک ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے، ایک ایسی مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ایک متفقہ طور پر عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں کہ ناموس رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانی مذاہب اور کتب جو ہیں اور تمام انبیاء کی جو توہین ہے اس کا سلسلہ رک سکے۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان نے بڑی واضح ہدایات دی ہے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم جو عالم اسلام کی مختلف عالمی تنظیمیں ہیں ان کے قائدین ہیں، رابطہ عالم اسلامی ہے، جامعۃ الازہر ہے، مفتی اعظم امارات ہیں، اور اس طرح دیگر جو اسلامی ممالک کے مفتیان عظام ہیں یا وہاں کے قائدین ہیں، ہمارا پہلے بھی ان سے رابطہ ہے۔ اللہ کرے یہ کرونا کی وبا جو ہے اس سے انسانیت کو نجات ملے، تو انشاءاللہ ہم ان تمام قائدین کا اجلاس اسلام آباد میں ہم نے پہلے سے ایک پلان کر رکھا ہے۔ ایک پاکستان علماء کونسل کی سالانہ کانفرنس بھی ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے، پیغام اسلام جو کنونشن سینٹر میں، اگر یہ نہیں ہوتی تو ورچوئل اجلاس جو ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ اور ہماری یہ محنت ہے اس وقت، رابطہ عالم اسلامی اور شیخ الازہر یہ سب اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ اسلامک فوبیا اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے ایک، اور یہ خالی مسلمانوں کی قیادت کے ساتھ نہیں، غیر مسلم قیادت جو ہے، مسیحی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ پوپ سے بھی اس مسئلے کے اوپر جو ہے 2 سال پہلے آپ کو علم ہوگا کہ ابو ظبی کے اندر ایک متفقہ دستاویز جو ہے وہ سائن ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے تقریباً تمام اہم لوگ جو تھے 150 کے قریب وہ بلائے گئے، اور شیخ الازہر نے سائن کیے، پوپ نے اس کے اوپر سائن کیے۔ تو یہ ایک مستقل محنت کی ضرورت ہے کہ، اور دوسرا ملک کے اندر خواہ وہ متشددانہ رویے سیاسی ہوں یا مذہبی حضرات کی طرف سے ہوں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو مولوی حضرات پہ لوگ الزام لگاتے تھے، کل اسمبلی میں ایک سابق وزیر اعظم ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ مولوی حضرات تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، مذہبی طبقہ تو بڑا پیچھے رہ گیا ہے کہ یہ نوبت آ گئی کہ ایک دوسرے کو جوتے مارنے کی باتیں ہوئی۔ یہ بھی قابل افسوس ہے۔ یہ اجتماعی رویہ جو ہے، جو اجتماعی ایک انداز ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے مختلف سربراہوں کو خطوط لکھے تھے، وہاں سے بھی بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور اس کی عملی مثال تو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ متفقہ قرارداد کہ اس کی قانون سازی کے لیے اقوام متحدہ میں جایا جائے، یعنی ہم 57 اسلامی ممالک کو اس بات پر لے کر آئے ہیں کہ آؤ مشترکہ جدوجہد کرے۔ یہ عمران خان کا ویژن تھا، یہ عمران خان کے ان خطوط کا نتیجہ تھا کہ ہم سب کو لے کے آئے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی عالم اسلام، تو بھئی الحمدللہ پاکستان اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سال کے بعد، بلکہ 17 سال کے بعد، کویت کا ہائی لیول ڈیلیگیشن، کویت کے وزیر خارجہ بھی یہاں سے ہو کر گئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، ان کو بحرین اور کویت سے دعوت ہے، کویت کے ولی عہد اور کویت کے امیر اور وزیر اعظم کو پاکستان نے دعوت دی ہے۔ 10 سال بعد ہم مصر میں ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں، کل ہمارے وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات میں تھے، اور ہم مشکور ہیں متحدہ عرب امارات کی حکومت کے کہ جو قرض ہم نے لیا ہوا تھا ان سے 2 ارب کا، اس میں انہوں نے توسیع کی ہے۔
یہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی مضبوطی اور ہمارے بھائی چارے کی دلیل ہے اس بات کی. آج ہمارے وزیر خارجہ ایران میں ہیں تو اور عالم اسلام میں تیونس کے سفیر کل اپنے پریزیڈنٹ اور اپنی قیادت کا خط لے کے اسی حوالے سے وزیر اعظم سے ملے ہیں. تو الحمدللہ اس اعتبار سے ہم بہت پیش رفت آگے کی طرف جا رہی ہے. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں, کوئی پگڑی والا ہے یا داڑھی والا ہے یا کوئی کلین شیو ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب کا معاملہ ہے. کسی نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو کل قرارداد ایوان میں پیش کی گئی اس پر سب متفق ہیں, تاہم اپوزیشن کا قرارداد پر رویہ